اب ناظرین اس طرف آئیں، مثال کے طور پر آپ دابا سے سوال کیجئے کہ تو کیسے خلق ہوا؟ تیرے فائدوں کا تو علم ہے مگر تیرے نقصانات کیا ہیں؟ یہ سوالات کیجئے، اس سے ان سوالات کے جوابات طلب کیجئے۔ جب آپ اس سے سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میری تخلیق میں غور کرو، غور کرو میرے اعمال میں غور کرو، تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں سب یقین ہو جائے گا۔ تو ناظرین غور کریں، جس مواد سے یہ دابا خلق ہوا، یہ مخلوقات خلق ہوئیں، وہ سارے کا سارا مواد مختلف مراحل اور مختلف طریقوں سے زمین سے نہیں نکالا گیا۔ اب آپ سے سوال ہے کہ یہ سب زمین سے نکالنے کی اجازت کس نے دی؟ کیا اللہ نے دی؟ اللہ نے تو یہ سب نہ صرف انسان سے چھپا کر رکھا تھا بلکہ غیب کے ساتھ مومن بننے کا بھی حکم دیا تھا۔ تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ اپنی مخلوقات کو انسان سے چھپا کر رکھے اور ان کے ساتھ مومن بننے کا حکم دے، اور دوسری طرف وہ ان کو نکالنے کا حکم دے، ان کا قذف کرنے کا حکم دے، ان کو ان کے مقامات سے ہٹانے کا حکم دے، فساد کرنے کا حکم دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ فطرت پر قائم ہونے کو دین قرار دے اور فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو، فطرت میں تبدیلیاں کرنے والوں کو اپنے شریک قرار دے، اور دوسری طرف وہ خود ہی اپنا شریک بننے کا حکم دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے تو بار بار یہ بات واضح کی، اس نے زمین و آسمانوں میں میزان یعنی توازن قائم کیا، ان میں خسارہ نہ کرو ورنہ ہلاکتوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اگر انسان دابا کی خلق کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں سے زمین کا خون نکالتا ہے، اس کے علاوہ طرح طرح کا مواد نکالتا ہے، تو کیا زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ تو پھر کیا زمین جگہ جگہ سے دنسے گی نہیں؟ تو پھر کیا زمین کا توازن بگڑے گا نہیں؟ زلزلے نہیں آئیں گے؟ تباہیاں نہیں آئیں گی؟ پھر غور کریں، یہ دابا جب طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتا ہے، جب یہ دابا خلق کیا جاتا ہے تو ان کارخانوں سے جب زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں تو اس سے وہی سب نہ ہوا جس کا اللہ نے کہا تھا۔ اور پھر ناظرین غور کریں، یہ دابا جب طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتا ہے، جہاں یہ دابا وجود میں آتا ہے، یعنی کہ جن کارخانوں میں، فیکٹریوں میں یہ دابا وجود میں آتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، ان کارخانوں سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں تو ان گیسوں سے وہی سب نہ ہوا جس کا اللہ نے کہا تھا، لیکن انسان نے یقین نہ کیا اور اللہ کے حکم کے برعکس اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے وہی سب کیا۔ تو کیا آج دابے کی خارج کردہ زہریلی گیسوں سے آسمان نہیں پھٹ چکا؟ درجہ حرارت دن بدن بڑھتا نہیں جا رہا؟ موسموں کا نظام درہم برہم نہیں ہو چکا؟ انسان ان گیسوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار نہیں ہو رہے؟ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاکتوں کا، اموات کا شکار نہیں ہو رہے؟ طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا؟ زمین کا اگانے کا نظام تباہ کن سطح پر متاثر نہیں ہو چکا؟ اور کیا یہ سب کچھ دن بدن بڑھتا نہیں چلا جا رہا؟ ناظرین غور تو کریں، اور کیا ہے دابا کا انسانوں سے اپنے اعمال اور اپنے عوامل کے ذریعے کلام؟ ناظرین غور تو کریں، اور کیا ہے دابا کا انسانوں سے اپنے اعمال اور اپنے عوامل کے ذریعے کلام؟ ذرا غور تو کریں۔ کیا آپ اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں حیا نہیں ہیں؟ ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بار بار یہی کہتا ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون میں اندھے ہیں، وہ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، وہ اللہ کے قانون میں قبروں میں ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے۔ اور ظاہر ناظرین ایک شے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے کون نہیں دے سکتا؟ دیکھ تو وہی نہیں سکتا جو مردہ ہوتا ہے۔ کون نہیں سن سکتا؟ وہی نہیں سن سکتا جو مردہ ہوتا ہے۔ جو حیا ہوتا ہے وہ تو سن سکتا ہے، جو حیا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے، مردے نہیں سمجھتے، یعنی جو اموات ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں سمجھتے۔ جو حیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین غور کریں، آپ کا شمار کن میں ہے؟ آپ غور کریں۔
اور پھر یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی، اور یہ بھی جان لیں کہ دعوت الارض دجال کے ظہور کے بعد جا کر نکلنا تھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جب کہ دابا کو نکلے ہوئے بھی 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا، تو دجال جو کہ دعوت الارض سے بہت پہلے نکلنا تھا وہ کہاں گیا؟ کیا وہ نکلا ہی نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امور بھی ہو چکے جن کا دجال کے بعد ہونا شرط تھا۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ دجال ابھی نکلا ہی نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے اندھے پن کا علاج کروائے۔ وہ اللہ کے قانون میں اموات ہے، موت ہے، قبر میں ہے، وہ اندھا ہے۔ اگر اسے ہماری بات ناگوار گزرتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حق یہی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو حق کی تردید کر کے دکھاؤ، حق کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ ناظرین، حق بالکل واضح ہے۔ تو ناظرین، جب دابا دجال کے خروج کے بعد نکلنا تھا تو غور کریں، جب دابا نکل چکا تو دجال کہاں گیا؟ آج پوری دنیا میں دابا دندناتا پھر رہا ہے، اور یہ لوگ آج بھی دجال کے انتظار میں ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امور دجال کے بعد رونما ہونے تھے وہ بھی ہو چکے اور دجال ابھی تک آیا ہی نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی دجال تو مومنوں پر واضح ہونا تھا، نہ کہ مشرکوں پر، نہ کہ ان لوگوں پر جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہوں گے، جو اپنے آباء و اجداد کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے حق ہر لحاظ سے کھلنے کے بعد بھی انکار کرنے والوں، ان قریب تمہیں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا ہوگا، وہ دیکھو گے کہ تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لہذا انتظار کرو، یہ انتظار لمبا نہیں ہے، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ان قریب۔ اس وقت تم چیخو گے، چلاؤ گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت تمہارا ماننا بالکل فرعون کے ماننے کے مثل ہوگا، وہ تمہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ اور ناظرین، آج آپ غور کریں کہ کیا قول واقع نہیں ہو چکا؟ کیا انسان نے اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ نہیں بنایا؟ اس کے نتیجے میں اس زمین اور اس کے گرد 7 تہ در تہ گیسوں کے حصار جو کہ زمین کے 7 آسمان ہیں، ان سب میں فساد نہیں ہو چکا؟ ان میں خرابیاں نہیں ہو چکی؟ وہ درہم برہم نہیں ہو چکے؟ ذرا غور تو کریں، جب انسان نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا استعمال اللہ کے علاوہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا، تو آج زمین و آسمانوں کی حالت کیا ہو گئی؟ ذرا غور تو کریں، کیا آپ اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ مردہ ہو چکے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف، سیلاب، آندیاں، طوفان، سونامی، زلزلے، بھوک افلاس، جنگیں، قتل و غارت گری، فراڈ، خوراک کی قلت، آسمان کا پھٹ جانا، زمین کے گرد آکسیجن پر مشتمل پہلا آسمان طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زمین کی تمام مخلوقات کو۔ انسانوں کا گروہ در گروہ تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، زمین پر انسانوں میں ایک طبقہ امیر سے امیر تر، دوسرا غریب سے غریب تر۔ ناظرین، غور تو کریں، کیا یہ سب نہیں ہو چکا؟ کیا پوری دنیا آج ان سب کی لپیٹ میں نہیں آ چکی؟ یہ سب تو اللہ کے قول کا واقع ہونا تھا۔ اور ناظرین، اللہ کا قول تو کب کا واقع ہو چکا ہے، لیکن دابا نہیں نکلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قول واقع ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور دابا نکلا ہی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس پہلو سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ آج نہ صرف اللہ کا قول واقع ہو چکا، بلکہ قول کے واقع ہونے پر جس دابا کا نکلنا تھا وہ آج پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔
انسان کا دابا جو زمین سے وجود میں آیا، یعنی انسان کی خلق کردہ حرکت کرنے والی مخلوقات جو تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر سفر کرتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، جو پانی سے نہیں بلکہ زمین کے عناصر لوہے، تانبے، پلاسٹک، خام تیل وغیرہ سے وجود میں آیا۔ ناظرین، یہ بات جان لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس بات کو غلط ثابت کر سکتی ہے۔ دابۃ الارض نکل چکا اور سات بالکل سر پر آ چکی، اور سات سے پہلے ایک عظیم عذاب جو کہ القاریہ ہے وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ القاریہ جس کے نتیجے میں دنیا کی 70% سے زائد آبادی تباہ کن ایٹمی بموں کی نظر ہو جائے گی، اور تقریباً تمام کے تمام جدید شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، جس پر تفصیل سے آئندہ ایک ساتھ میں القاریہ کے موضوع کے تحت بات ہوگی۔